لبیک لبیک یا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا محبوبہ رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز، محترم، محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے یہاں درس قرآن کے لیے پہلی بار حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ مجھے حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ایک مرتبہ یہاں آنے کی دعوت کی تھی، لیکن میں وعدہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ ان کی روح کو شاد کام کرے اور ان کو قبر میں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ میرے مخاطبین میرے سے کسی ایسے خطاب کی اگر توقع لیے بیٹھے ہیں کہ جو بہت شعلہ نوا ہوگا تو انہیں مایوسی ہوگی۔ درس قرآن کا سادہ سا انداز ہے اور چند باتیں آپ کی توجہ ہوئی تو آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ یہ دعا ہے اللہ میری باتوں میں اثر کا شہد ڈال دے اور باتیں روحوں تک اتر جائیں۔ آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے، جو قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ آغاز قسم سے ہو رہا ہے اور قسم بھی عصر کی۔ قاری قرآن کو ایک نئی قسم کے روبرو کیا جا رہا ہے۔ امام رازی جیسے شخص نے عصر سے 4 مفاہیم مراد لیے ہیں۔ عصر سے مراد
مطلق زمانہ ہے، اے الدہر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ چونکہ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ اس نے کئیوں کے تخت و تاج پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں، اور جن کا طوطی بولتا تھا پھر انہیں پیبند خاک ہوتے دیکھا ہے، جن کے نام کے تن تنے تھے اور جن کا ذکر کراں تا بکراں پھیلا ہوا تھا، پھر ان کے نشان بھی مٹتے دیکھے ہیں۔ زمانے نے ان کی قبروں کی خاک اڑتی دیکھی۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ تو زمانہ بڑوں بڑوں کو بھلا دیتا ہے، اور اس نے بڑوں کو بچھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ دوسرا قول امام رازی نے بیان کیا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، جب سورج مائل بغروب ہو جائے اور ہر شے کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت عصر کا وقت کہلاتا ہے۔ عصر کے وقت کی قسم اس لیے بھی کی کہ جب سورج عصر پہ پہنچتا ہے تو بہت جلد غروب ہو جاتا ہے۔ غافل انسان کو تنبیہ کی گئی ہے، تیری زندگی ڈوبتے سورج کی طرح ہے، دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تیسری بات امام رازی نے عصر کے بارے میں یہ لکھی ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، چونکہ یہ وقت انتہائی اہم ہوتا ہے۔ دکاندار نے دکان بھی سمیٹنی ہے، گاہک کا بھی زور آ گیا، تو بہت سارے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے۔ تو کہا کہ کہیں خسارے کا سودا نہ کر لینا، اور رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جانا، کہیں عصر کی نماز ضائع نہ کر بیٹھنا، یہ سودا خسارے کا ہوگا۔ چوتھا معنی جو امام رازی نے کیا ہے، وہ امام رازی کو کرتے بھی لطف آیا ہوگا، اور آپ کو سنتے بھی مزہ آئے گا، اور مجھے سناتے بھی سرور نصیب ہوگا۔ امام رازی کہتے ہیں کہ عصر سے مراد مخصوص زمانہ ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہا ہے کہ محبوب انسان خسارے ہے، میں قسم ہے مجھ کو تیرے زمانے کے حسن کی، تیرے زمانے کے جمال کی، کہ انسان خسارے میں۔ اچھا، یہاں امام رازی ٹھہر گئے اور اس معنی کو متعین کرنے کے لیے دلیلیں فراہم کی۔ کہا کہ یہاں محبوب کے زمانے کی قسم کی ہے، سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے شہر کی قسم کی ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی۔ سورۃ البلد بالاتفاق مکی سورت ہے، تو یقیناً یہاں سے مکہ ہی مراد ہے، جو کہ ہاذا کا اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہا مجھے قسم ہے اس شہر کی، یعنی مکہ المکرمہ کی۔ اس شہر کی قسم کیوں فرمائی؟ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، جو عزتوں کا بہت بڑا حوالہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مطاف ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، ایک ایک قدم پہ انوار کی برکھا برستی، کعبہ شریف پہ ہر لمحہ 120 رحمتیں اترتی۔ مستجاب کے قریب سے گزرتے ہوئے جب زائر دعا مانگتا ہے تو اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حجر اسود بہت بڑا حوالہ ہے اس گھر کا، اور آپ نے وہ منظر جنہوں نے حج کیا یا عمرے کی سعادت پائی، وہ نظروں میں گھوم گیا ہوگا کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے بےتابیاں کیا ہوتی۔ بوڑھے اشخاص بھی ہتھیلی پہ جان رکھ لیتے ہیں کہ اس پتھر کو چومنا ہے، یار اکلوتی اولاد کے لیے دل میں اتنا پیار نہیں ہے جتنا اس پتھر کے لیے پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس راز کو حضرت عمر نے کھولا، طواف کرتے رکے، حجر اسود کو چوما اور کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔